اور 24 گھنٹے کی زندگی میں 2 کام کر لیں. میں صرف 3 کام بتا رہا ہوں جس سے اندر کی صفائی شروع. کبیرہ گناہوں سے بچیں. کبھی ہو جائے توبہ کر لیں. گناہ ہو جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں. سنو، گناہ ہو جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں. توبہ کرو گے سب معاف ہو جائے گا. گناہ پہ ڈٹ جانا، کی ہو گیا کر لیا تو کی ہو گیا، یہ خطرناک کیس ہے. یہ خطرناک کیس ہے. ایک بھی کر لیا اور مزاج یہ ہے کر لیا تو کی ہو گیا، سارے کیتی جان دین میں کیتا تو کی ہو گیا، یہ بڑا سیریس کیس ہے. اور ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے ندامت کا ایک آنسو بہ کوئی نہیں، سب معاف. اور سڑی تو عمریں تھوڑیاں میرا اللہ آندہ ہے، میرا بندہ اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا. کوئی کرے گا اتنے؟ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا. میرے رب کی عزت کی قسم، سورے فرشتے کافر بن جاون، مسلم کافر ہو جاون، کافر ہو جاون، اور سارے مل کر قیامت تک گناہ کریں، یہ سورج تک نہیں جا سکتے. میرا اللہ کہہ رہا ہے تو ایک ماڈل ٹاؤن والا اتنے گناہ کر کے دھرتی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پھر صرف ایک باری میں نے واقعی اللہ معاف کرتا ہوں، میں سارے معاف کرتا ہوں. ولا ابالی، اگر میں نے کیوں نہیں پرواہ، ولا ابالی، میں نے کیوں نہیں پرواہ. میں کیوں نہیں معاف کرتا؟ کہ میرے اوپر زیادتی کا اثر ہوتا ہے، لہذا میرا بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، میرا دل کرتا ہے میرا دل نہیں کر رہا چونکہ میرے اوپر اثر ہے. اور اللہ کیوں جلدی معاف کرتا ہے؟ اس کے اوپر اثر ہی کوئی نہیں. سارے نیک بن جاؤ اس کو کیا فرق پڑتا ہے، سارے گنہگار ہو جاؤ اس کو کیا فرق پڑتا ہے، لہٰذا وہ یوں معاف کرتا ہے. اچھا ہمارے پاس کوئی 2-3 باری معافی منگن آوے تو سیانے پہ ہوں میں لکھ کے دے آئندہ نہیں کریں گا، ایسے لکھ کے دے آئندہ نہیں کریں، ٹھیک ہے. اور میرا رب اتنے گناہوں کے بعد آدمی کہتا ہے اللہ معافی دے، تو اللہ کی قسم اللہ نہیں پوچھتا آئندہ تو نہیں کرو گے، جاؤ معاف کی، دوبارہ ہوئی تو پھر آ جاویں میں پھر معاف کر دے. اسی اللہ نو بنا چھڑے پاکستان دا تھانے دار پہ جڑا لتر پھیرے ہی پھیرے. ارے وہ اللہ ہے، وہ اللہ. ہم تو ہمارے نوجوان خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے، اللہ کو ایسا ڈرا کے پیش کیا ہے کہ جی میں اللہ تعالیٰ 2 جگہ سٹنا ہی سٹنا ہے. ارے بھائی بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے، بہت مہربان. اللہ کی قسم ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں اس کی مہربانی کو بتانے کے لیے. ہاں گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، معافی مانگ لینا سب معاف ہو جائے گا. جب ہو پھر معافی مانگو، جب ہو پھر معافی مانگو، جب ہو پھر معافی مانگو. اللہ ہر دفعہ اتنی خوشی سے معاف کرے گا جن دفعہ جیسے پہلی دفعہ معاف کیا تھا. اور 2 کام اور کر لو بھائی. ایک اس زبان پہ قابو پا لو کہ جتنا اس نے زندگیوں کو برباد کیا ہے اتنا دھماکوں نے نہیں، اتنا لوڈ شیڈنگ نے نہیں، اتنا پیسے کی کمی نے نہیں. یہ زبان ہے نا، یہ بہت بڑا خنجر ہے، یہ بہت خطرناک زہر ہے، اور یہ بہت شیریں میٹھا لذیذ شہد ہے، اور یہ بہت بڑا مرہم ہے. یہ 2 دھاری تلوار بھی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا بلسم اور مرہم بھی ہے. یہ سب سے سخت زہر بھی ہے اور سب سے بڑا تریاق بھی ہے. یہ 7 سمندر کی کڑواہٹوں سے زیادہ کڑوی ہے، اور ساری دنیا کے شہد کے ذخیروں سے زیادہ میٹھی ہے. میں آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو بچوں، اس زبان پہ قابو پانا سیکھو. اگر اس پہ قابو نہ آیا تو دنیا میں بھی شرمندہ، آخرت میں بھی شرمندہ. کہ سب سے زیادہ عمل کو برباد کرنے والی چیز زبان کا گندا بول ہے، اور سب سے زیادہ انسان کو خوبصورت بنانے والی چیز زبان کا میٹھا بول ہے. تمہاری بیوی تم سے تنگ ہو، تمہارا بھائی تم سے تنگ ہو، تمہارا نوکر تم سے تنگ ہو، تمہارے ساتھی تم سے تنگ ہو، تو یاد رکھنا اللہ کے دربار میں بھی تنگی دیکھو گے، تنگی دیکھو گے. اللہ اپنے معاملے میں جو چاہے جس کو چاہے بخش دے. لیکن میرے بھائیو میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہمارا سارا میں دنیا پھری پر جیسی نیگیٹیوٹی بر صغیر میں دیکھی کہیں نہیں دیکھی. منفی نیگیٹو، بات پہ ہائپر، بات پہ ہائپر. اتنی تو شرلی پٹاخے نہیں پاٹ دے جی میں اپاں پاٹنے تے پھٹنے. میرے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ سارا دین 30 سپارے، 114 سورتاں، 10 لاکھ حدیثاں. امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,000 کا انتخاب کیا. امام مسلم نے 4 لاکھ حدیثوں میں سے 4700 کا انتخاب کیا. 10 لاکھ 114 صورتیں، 10 لاکھ حدیثیں. اے معاذ تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی ارشاد فرمائیں. تو مجھے دیکھو سارے، آپ نے یوں کیا.
آپ نے فرمایا معاذ اس زبان پہ قابو رکھ. چھوٹی سی گزارش، اس سے گالی نکال دو، اس سے لوگوں کو بے عزت کرنا نکال دو. یاد رکھو دل ٹوٹ جائے تو کبھی جڑتا نہیں ہے. اللہ سے معافی مانگنا اور ہے، بندوں سے معافی مانگنا اور ہے. معاف کوئی کر بھی دے نا، دل کا زخم نہیں بھرتا. یہ کمبخت، اس کو شعراء نے شیشے سے تشبیہ دی ہے، اور قرآن نے بھی دل کو شیشے سے تشبیہ دی ہے. قرآن نے بھی مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، زجاجہ شیشہ، چمنی، اور یہ دل مراد ہے یہاں. قرآن نے دل کو شیشے سے تشبیہ دی، شاعروں نے دل کو شیشے سے تشبیہ دی، میرے نبی نے شیشے سے تشبیہ دی ہے. میرے بھائیو یہ کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ایک چیز جو میں اس سے جو میرے جی میں آتی ہے کہ شیشے میں ایک عیب ہے جو کسی دھات میں نہیں. یہ ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، یہ ٹوٹ جائے جڑتا نہیں. چپ ہو جاوے گا، جڑے گا نہیں. مشرق کی عورت ہے، گھٹ گھٹ کے زندگی گزار دے گی، لیکن دل کی محبتیں خرید لو زبان کی بدتمیزی کے ساتھ، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. تو دل کا بھی یہی مسئلہ ہے، یہ کمبخت ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، اور اس کو توڑنے والی چیز یہ زبان ہے، اور اسے جوڑنے والی چیز بھی زبان ہے. تو ایک آپ سے کہتا ہوں، گالیاں دینا، بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، تانے دینا، ٹانٹنگ کرنا، طنز کرنا، غیبت کرنا، برائیاں کرنا، یہ اپنی زندگی سے نکالو گے تو آپ کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اگر آپ اوروں پہ فوکس رکھو گے، جیسے یہ کیمرہ میری تصویر لے رہا ہے، اپنی نہیں لے سکتا چونکہ اس نے اپنی آنکھ میرے اوپر فوکس کر دی، تو اپنی تصویر کبھی نہیں لے سکے. تو جو اوروں کے اوپر اپنے فوکس کر دیتے ہیں آنکھیں، انہیں اللہ اپنے عیب بھلا دیتا ہے. وہ اپنی غفلتوں میں مر کے بڑے گھاٹے کا سودا کر کے جاتے ہیں. لہذا بھائیو اپنی آنکھیں بند کر لو لوگوں کے عیب دیکھنے سے، اپنی زبان سی لو لوگوں کے عیب بولنے سے، اپنے کانوں کو بند کر لو لوگوں کی برائیاں سننے سے. آپ انتہائی خوبصورت زندگی دیکھو. مجھ سے پوچھتے ہیں کئی ساتھی، یہاں غصہ بہت آتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. غصہ بہت، میں ان سے کہتا ہوں غصے کا کوئی وظیفہ کوئی نہیں، ایک محنت ہے. دیکھو ایک گلاس بھرا ہوا ہے اور تھوڑا سا خالی ہے، اوپر پانی کے 2-4 قطرے ڈلیں گے، وہ بھر کے بہنا شروع ہو جائے گا. اور اگر بالکل خالی ہے تو ڈالتے ڈالتے وقت لگے گا، اس کو بہنے میں وقت لگے گا. میں نے کہا اپنی زندگی سے نیگیٹیوٹی نکال دو، غیبت، چغلی، شکایتیں، سننا، سنانا، بولنا، پڑھنا، دیکھنا، یہ کر نا تمہارے جو ظرف کا پیمانہ ہے وہ پہلے لبریز ہو چکا ہے، تمہارا گلاس پہلے بھرا ہوا ہے. تھوڑی سی ناگواری آتی تم اچھل کے وہ جاتے ہو. تم غلط سننا چھوڑ دو، غلط بولنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، غیبت سننا چھوڑ دو، لوگوں کے عیب دیکھنا چھوڑ دو، اور یہ جو پروگرام ہوتے ہیں تمہارے ٹاک شوز، ان کو دیکھنا چھوڑ دو، تو تمہارا مزاج ٹھنڈا ہو جائے گا. اور ٹھنڈے کو گرم کرنے میں وقت لگتا ہے. تو اسی گرم پانی نو پہلے ہی آگے تو پہلے ہو تو پہلے ہی شوکدا پہ ہے تو انہوں تو ہکو تیلی سائے اور رس. تو ٹھنڈے پانی کو گرم کرنے کے لیے وقت چاہیے. تو ایک میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اپنے مزاج کو خوبصورت بنانا ہے، زبان کا بول ٹھیک کرو، زبان کا بول ٹھیک. کسی سے ہو گئی یہ زیادتی ہوتی، معافی مانگ لو. اور یہ یاد رکھنا کہ یہ جو بار بار کسی کا دل توڑنا ہوتا ہے، وہ شاید معاشرے کے دباؤ میں آ کر چپ ہو جائے، لیکن دل ٹوٹے تو یہ کمبخت جڑتا نہیں. لہٰذا اس کو لوگوں کو دل ٹوٹنے سے بچاؤ، اللہ تمہارا دل ٹوٹنے سے بچائے. اور دوسرا کام یہ کر لو، یہ کہہ لو اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی اپنی زبان پہ قابو نصیب فرمائے. میں بھی اپنی بات کا اتنا ہی محتاج ہوں جتنا میں آپ کچھ سناتے ہوئے سمجھ رہا ہوں کہ آپ کر لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہے، مجھے بھی میری بات کی ضرورت ہے. دوسرا کام یہ کر لیں کہ اس دل کو سب کی نفرت سے صاف کر دیں، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے نفرت نہ ہو. آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، میں نے آپ کا تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. آپ نے حضرت انس سے فرمایا، میرے بیٹے انس میں تمہیں اپنی ایک عظیم الشان سنت بتاؤں. عظیم الشان یہ لفظ مجھے یہیں ملا ہے اور کہیں نہیں ملا، کہیں نہیں ملا. عظیم الشان سنت، میرے نبی کی ہر سنت عظیم الشان ہے، لیکن جس کو خود میرا نبی فرمائے کہ یہ میری عظیم الشان سنت ہو، کیا چیز ہوگی؟ یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس سنت ہے، سرما سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا، پتہ نہیں لاکھوں سنتیں ہیں، لیکن عظیم الشان سنت ہے میرے بیٹے انس میری ایک. جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنتیں ایسے ہو جائے گا میرے ساتھ. میرا پڑوسی، میرا ساتھی،
کیا ہے کہ میرے بیٹے ایک کام کرنا، ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فص، میرے بیٹے صبح و شام ساری دنیا کے انسانوں سے اپنے دل کو صاف کرتے رہے. ساری دنیا، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، 700 کروڑ انسان کا سب سے دل صاف کر، سب سے دل صاف. تو تم سے کیا ہے کہ اس بانٹے پڑھنا ضرور ہے، میلا ضرور ہونا ہے، اس کو پھر دھو، اس کو پھر دھو، اس کو پھر دھو، دھوتی جا دھوتی جا دھوتی جا، یہاں تک کہ تیرا رب تجھے بلائے تو تیرے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، تیری زبان سے کسی کا دل نہ دکھا ہوگا، تو بغیر حساب کتاب ہی جنت توڑے وٹتے پئی. ہم پنجابی میں تو وٹتے پئی، جنت وٹتے پئی ہے. کبیرہ گناہوں سے بچو، فرائض میں نماز نہ چھوڑو، باقی چیزیں تو وقتی ہیں، رمضان بھی وقتی ہے، زکوٰۃ حج مالداروں کے لیے ہے، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں زبان پہ قابو رکھو. کبھی ہو جائے اللہ سے بھی معافی مانگو، جس پر زیادتی ہوگی اس سے معافی مانگو، اور دل میں سب کے بغض کو دھو دو، صاف کر دو، صاف کر دو. جب آئے پھر دھو دو، جب آئے پھر دھو دو، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو بڑے مزے آ جائیں گے. موت ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت پیغام بن جائے گا اگر ایسی زندگی ہمیں نصیب ہو گئی. تبلیغ میں جاؤ گے تو یہ چیزیں سیکھنے کو بڑی آسانی سے ملیں گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے. تو سورہ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آیا، جبریل آپ کے پاس بیٹھے تھے تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے کہ یا رسول اللہ آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا. تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو 2 کلام پیش کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے لے کر آخر تک. ابشر بنورین، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو، سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر رکوع. تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات. میرے سب سے بڑی کتاب تورات تھی، سب سے بڑی، اٹھانا بھی مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب تھی. میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دی، 7 آیات سورہ فاتحہ دیتی. اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی، انجیل سورہ مائدہ. حوامیم یعنی حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے سے وہ 25ویں پارے سے 24ویں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں تک غالباً جاتی ہیں. 7 صورتیں کٹھی، حامیم 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 حامیم. تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمائی، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمائی. سورہ فاتحہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں. تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا. وہ مذاق اڑانا تفسیر رازی کا سبب بنا، تفسیر کبیر کا، کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا. پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے اور 10,000 مسائل اس بندے نے نکال کے پیش کیے ہیں امت کو. کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لینا. اور حضرت علی کا فرمان ہے امام المتقین، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، 70 اونٹوں پہ. اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث اور سنو. ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں. تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے.
اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، بات چل رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں، وہ شرح میت عامل الباء للالصاق مررت بزید، ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے یا حرف جر ہے، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منز و مسقلہ رب حاشا من عدا حتی، کیا ہے حتی الہ، وہ جو من محمیر زبانی یاد کی تھی۔ تو سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتریں، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور طرح، سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاک سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ایاک، کہ یا اللہ صرف تیری بندگی، اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگنا، تیرے آگے جھولی بھر، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگنی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد۔ اور بندگی صرف نماز نہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ۔ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، بھائی اپنا ٹریکٹر دینا، یار میری ہمارے ہاں ہم نے اپنی مثال دینی، جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جی ذرا اپنا ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے۔ مدد جہاں انسان بے بس ہے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اور اسی کے آگے سر جھکانا۔ حنین میں صحابہ جیسی ہستیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے ایک ہلے میں اڑا کے سب کو کہاں سے کہاں بھگا دی۔ لن نغلب من قلۃ، آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا۔ تو پہلے حملے میں ہی قدم اکھڑے، اور صرف 88 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے۔ پھر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیء۔ تو میرے عزیزو، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے۔ قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، اور آخرت۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے، مالک یوم الدین جزا سزا اور آخرت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے، الصراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت کہ جن پر تیرا انعام ہوا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان 4 لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے، تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھ سے مانگتے ہیں۔
کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ وہ میں تھا گاؤں میں، تو ایک ہمارا رشتہ دار برادری، میں نے سب سے دوستی لگا کے رکھی، سب سے ملتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا طارق میاں بندہ تو بڑا چنگا ہے، پر تو وابیا نہ رل گئے کیا وابی کون ہوندے؟ کہ جڑے پیراں نوں نہیں مندے۔ ہے کہ پیراں نوں تو سارے مننے ہیں، اللہ دے ولیاں دا کوئی انکار ہے بھلا؟ ہاں اے آنے ہے بے پیر پتر نہیں دے سکدا تے پیر دعا دے سکدا ہے، پتر تو اللہ دیندا ہے کہ ایہ تا گل ہر پیر صاحب دا کوٹا ہے اللہ کولوں دے وچوں لے کے دے دیندا، سمجھو ہیں؟ ہر پیر صاحب کا کوٹا ہے، اس کوٹے میں سے اللہ سے لے کر دے دیتا ہے۔ علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، ساسے وریاں کرے عبادت کلو اللہ تو رہے بیگانہ ہو۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دو بول ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ جیسے جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں جھکے گا، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں۔ قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، بھائی مجھے قرض چاہیے آپ مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے، اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ ہم لیا گئے تو وہاں ایک پیر جگی گدی تھی، تو ان کے پیر صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے بہت محبت کی، تو ہم فاتحہ پڑھنے گئے تو وہاں ان پڑھ عورتیں بیٹھے، پیر جگی پتر دے میں آ، پیر جگی پتر دے میں آ۔ اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ پتر کون دیتا ہے، وہ سمجھے پیر ہی دیتا ہے، پیر جگی پتر دے میں آ۔ تو استعانت صرف اللہ سے۔ اگر آپ نماز کی عادت ڈال لو نا، آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے گا۔ اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھو۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے، اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکا۔ ایک آدمی ساتھ سن رہا تھا، تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی، کہ میرے بھائی قبول فرما، کا پیچھے ہٹ، تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل چل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ طواف سے فارغ ہوا تو اعلان ہوا فلاں ابن فلاں کہاں ہے، تو یہ خود سے کہا جی میں ہوں، کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے، چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے کوئی ضرورت بتائیں۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا، جو دنیا کا شہنشاہ ہے، دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں گا؟ تو میرے عزیزو، سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں، ایاک نعبد۔ امت اللہ کے سامنے سر جھکا دے، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی،
ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کا وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت ہے۔